السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور صورت حال یہ ہے، میں ذرا لائٹ کو ٹھیک کر لوں تو پھر آتا ہوں. ذرا لائٹ ٹھیک کر لوں تو پھر آتا ہوں. یہ لو، اب ٹھیک ہو گئی ہے لائٹ؟ ہاں جی. وہ نئی جگہ پہ آیا ہوں نا، آج برمنگم آ گیا ہوں. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے سٹینڈ وغیرہ تو ہمارے پاس ہوتے نہیں کیمرے کا، ایسے ہی وہ کرتے ہیں، اینگل شینگل بناتے ہیں. اچھا جی، آج آپ کو پتہ ہے منگل کا دن تھا اور جو گزر گیا ہے، اور آج سر جی بڑی افواہیں پھیلی ہیں، بڑی گندی مندی افواہیں پھیلی. دیکھو جی، ایک تو افواہ پھیلی کہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے انا للہ پڑھ لیا، کوئی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوسری خبر یکدم پھیل گئی شاہ محمود قریشی کی. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنی پی ٹی آئی کی افواہیں پھیلتی ہیں نا، یہ خود پھیلاتے ہیں. بالکل یقین کریں. یہ دشمن کیوں پھیلائے گا بھائی؟ نون لیگ کیوں پھیلائے گی؟ وہ کیوں چاہے گی کہ یہ ان کی فوتگی کی خبر پھیلائیں تاکہ ان کو ہمدردیاں ملیں، پی ٹی آئی کو ہمدردیاں ملیں. تو یہ خود ہی انہوں نے عمران خان کی پھیلائی تھی، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان جی فوت ہو گئے. تو حکومت کہنے لگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ وہ. تو یہ اپنی طرف سے ایک قدم آگے بڑھ کے کھیلتے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کہانی ہے پرانی، شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو یہ ساری چیزیں پھر بعد میں سچی بھی بن جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ خود اپنے اکاؤنٹ سے یہ جاری کی ہیں خبریں، شاہ محمود قریشی کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی. لیکن ابھی کسی بھی بڑے چینل پہ، جو ہمارے قومی چینل ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کی کہیں بھی تصدیق نہیں ہو سکی. اب اس کے یہ خود ہی ذمہ دار ہیں اور خود ہی اس کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. سر جی، دوسری دکھ والی خبر یہ ہے کہ جو لاہور میں ایک حادثہ ہوا ہے، چھوٹے بچے بیچارے، کوئی 5 سال کا، کوئی 8 سال کا، وہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے اسکول کی چھت کے نیچے، اور اوپر کوئی مستری مزدوروں والا کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے چھت گر گئی. اور سر جی یہ بہت بڑا حادثہ ہے جس میں 14 بچے موقع پہ شہید ہو گئے، میں شہید ہی کہوں گا. اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے بچے زخمی ہو گئے ہیں. تو آج ہمارا جو ٹی وی چینل ہے اور ہمارے جو یہ سارے ہیں نا، یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہر جگہ بڑی یہی خبر ہے. اور بچوں کی وہ داستانیں آ رہی ہیں، کوئی کیا بچہ ہے، کسی کا کوئی اکلوتا بچہ تھا، کوئی یہ وہ. یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جو لاہور میں کاہنہ کے علاقے میں یہ اس طرح حادثہ ہوا ہے، اور سکول کی چھت گر گئی ہے. کیا حال ہے سر جی؟ کبھی کسی امیر بندے کی گھر کی چھت گری ہے؟ کبھی وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، اسمبلی، وزیروں کے گھر یہ کسی چھت گری ہے؟ وہ گرنے والی تھی تو گری ہے نا، ان کو کون دیکھے سکولوں میں؟ سر جی بڑے دکھ کی بات ہے. یقین کرو، جب پنجاب ہو یا کوئی بھی ہو، جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی جو ہے نا یہ خبر نہ ہی سنتا. میں بہت دکھ ہوتا ہے. اور جب خاص طور پہ ویڈیو سامنے آ جائے کہ ایسے بچی کھیلتے کھیلتے جا رہی ہے، گٹر میں گر گئی، کھیلتے کھیلتے. اور یہ واقعات کوئی ایک آدھ نہیں ہے، یہ واقعات روز ہو رہے ہیں، روز ہوتے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. آپ یقین کریں، یہ ناقابل برداشت ہے. بس میں تو یہ کہوں گا. اور اس طرح کے حادثات جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں کوئی ایسی ترقی نہیں چاہیے. ایٹم بم ہمارے پاس ہیں لیکن گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، بجلی چلی جاتی ہے. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، گیس نہیں آتی چائے بنانے کے لیے. یار اس ایٹم بم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ہمیں اس ایٹم بم کو؟ افسوس، مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس واقعے کا، اور ہر بندے کو افسوس ہوا ہے.
لیکن ہمارے ملک میں ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں اور بعد میں انکوائریاں ہوتی ہیں. انکوائری کا حکم دے دیا گیا جی, دیتے رہو انکوائری کا حکم, اس سے بہتر ہے نہ ہی دو. کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. افسوس ہے. اچھا جی, تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کا آج پھر وہ ڈگڈگی اور تماشا ہوا ہے. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نورین کی کہا گیا ملاقات ہونی ہے. علیمہ باجی کہتی ہے میں نے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دینی. پہلے میری بات سنو, میری ملاقات کراؤ. یہ ملاقات کرا کے صرف ان کو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے نا تو آپ لکھ کے دے دیں کہ ملاقات کرنے کے بعد باہر آ کے میڈیا کے ساتھ سیاست اور سیاسی بیان بازی نہیں کریں گی. یہ انہوں نے کہا ہے. بس اتنی سی بات کی ہے. تو باقی جناب علی یہ آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. جو ان کا طریقہ ہے نا, جو بیہیویئر ہے, جو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ان کے جو آرمی کے اوپر حملے ہیں, پاک فوج کے اوپر حملے ہیں, حکومت کے اوپر حملے ہیں, تو یہ ان کی ایسے ہی ملاقات نہیں ہوگی. یہ وہی ہے کہ ماسی کانی لسی دے دے. ٹھیک ہے, تو لسی ماسی کانی نے تو جناب علی وہ کہتی ماسی کانی کانی جو مجھے کہہ رہا ہے نا تو ان میں دودھ دے دیں گی, لسی دے دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ اندر سے جیل سے کہیں کہ عاصم منیر ذہنی مریض ہے اور پھر عاصم منیر سے آپ سہولتیں مانگیں. ٹھیک ہے, اور جھوٹے الزام لگائیں اور جھوٹی بیان بازی کریں. ان کی کوئی ملاقات نہیں ہونی سر. آج علیمہ باجی نے کہا ہے کہ جناب بغاوت والی بات ہے یہ جو علیمہ نے آج کہا ہے. علیمہ نے کہا ہے صوبائی حکومت KPK کو کہ جو آپ نے گورنمنٹ کو $175 بلین دینے ہیں نا وہ نہ دے, پھر ان کا بجٹ پاس نہیں ہوگا, یہ حکومت فیل ہو جائے گی اور یہ ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سر جی ریاست اور حکومت میں ہم فرق کیسے کریں. وہ کہتے ہیں نا فرق جان کے جیو, یہ فرق جان کے نہیں جی رہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بڑی افسوس والی بات ہے. شکیل صاحب, کاظمی صاحب, شکیل صاحب بھیجو آئی جاؤ. ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوري القمر لا يمكن الصناعة كما كان حقه بعد خدا تقریب کی باقاعدہ آغاز کرنے میں ملتمس ہوں فاروق احمد قادری صاحب سے کیا تلاوت قرآن مجید سے آج کی تقریب کا باقاعدہ عزیزان ملت اسلامیہ, جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے. رانا صاحب, حضرت امام حسین کو علامہ اقبال نے تمام عشاق کا امام کہا ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اقبال فرماتا کہ میں عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ محمد نجات ہے شان دل پہ غم شبیر کے, ہے نشان دل پہ غم شبیر کے, میں دکھا سکتا ہوں سینہ چیر کے. دو ہی فرقے ہیں سو تم سے ایک سوال, تیر کے ہو ساتھ یا کہ شبیر کے. ہاتھ چومے کاتب تقدیر کے, بوتراب احمد حسن زارا حسین, 5 رخ ہے ایک ہی تصویر. درود بھیجو محمد. کسی کو دان کر دے تو ہنر واپس نہیں لیتے, کر دے تو ہنر واپس نہیں لیتے کہ جیسے ڈپٹی لارڈ میئر آف برمنگھم قوس شفیق شاہ اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, good evening, السلام علیکم. میں انتہائی مشکور ہوں محترم آغا اشرف صاحب کا, فاروق صاحب کا, میرے بھائی میرے دوست
फैसल मिर्ज़ा साहब का कि जिन्होंने ये इतनी रूहानी और खूबसूरत महफिल सजाई। तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आज आप दोस्तों में यहाँ मौजूद हूँ और बिलखसूस मैं हमारे पाकिस्तान से आए हुए मेहमान मुनसिफ साहब शुक्र साहब को यहाँ बर्मिंघम में वेलकम करता हूँ। राजा याज एडवोकेट साहब जो बर्मिंघम सिटी काउंसिल के काउंसलर रह चुके हैं, ये भी काफ़ी अरसे बाद यहाँ बर्मिंघम वापस आए, इनको भी वेलकम करता हूँ। और आप काफ़ी को ये इल्म नहीं होगा कि